علی انجینئر تے شاہی کوئی نہیں۔ حاضرین اکرام، یہ چہرہ دیکھیے، یہ چہرہ ہے انجینئر محمد علی مرزا، جو کہ اسٹوڈنٹ فرقے کا بانی ہے۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہا، بلکہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر غالباً عادل جٹ صاحب پوڈ کاسٹر تھے، انہوں نے اس کے اندر کہا کہ انجینئر صاحب پہلے 4 فرقے ہوا کرتے تھے، سنی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ۔ اب ایک 5واں فرقہ بھی لانچ ہو گیا، اسٹوڈنٹ فرقہ۔ یہ صاحب پہلے 4 فرقے ہوا کرتے تھے، سنی، وہابی، اہل تشیع اور اہل حدیث۔ اب 5واں فرقہ آ گیا ہے اسٹوڈنٹ۔ نہیں، یہ اسٹوڈنٹ فرقہ نہیں ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے کیونکہ وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مارنے تک آ جاتے ہیں۔ ویسے انہوں نے یہ جو آپ کی اکیڈمی سے درگاہ عظیم تو بنایا ہوا، درگاہ عظیم اگر بنایا ہو تو بتائیں ادھر کون سی نماز ہو رہی ہے، یا تو اسٹوڈنٹ نماز تو میں نے پڑھی ہے ادھر۔ نہیں، اور ان کی بات بالکل درست اور حقیقت کے اوپر مبنی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ ایک گمراہ کن فرقہ بن چکا ہے۔ اور میں اس کو گمراہ کن فرقہ اس لیے بول رہا ہوں کہ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا ہمیں ٹونٹ مارتا ہے کہ جناب انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کے بابوں کے قصے کہانیوں کے اوپر عمل کیا ہے، ان کو فالو کیا ہے، تو جناب یہ جو اسٹوڈنٹ فرقہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ ان کے سامنے قرآن پڑھ لیں نہیں مانیں گے، حدیث پڑھ لیں نہیں مانیں گے، اجماع امت پیش کریں نہیں مانیں گے، ائمہ محدثین مفسرین کے اقوال پیش کر دیں نہیں مانیں گے۔ مانیں گے کیا؟ صرف اور صرف کس کی بات؟ اس کی بات، انجینئر محمد علی مرزا۔ تو جناب یہ جو بات، جو ٹونٹ آپ ہمیں مارتے تھے کہ جناب قرآن و حدیث کو چھوڑ کے انہوں نے بابوں کو پکڑ لیا ہے، تو اراکین اسٹوڈنٹ فرقہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ لوگ بھی تو یہی کر رہے ہو کہ جس کی ٹونٹ تم اور تمہارا یہ بانی فرقہ محمد علی جلمی یہ مارا کرتا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، بزرگوں کی تعلیمات جو قرآن و حدیث کے مطابق آئی ہم تک پہنچی ہم اس کو لیتے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو؟ انجینئر کی بات آ گئی قرآن کو چھوڑ دینا ہے، انجینئر کی بات آ گئی حدیث کو چھوڑ دینا ہے، انجینئر کی بات آ گئی 1400 سال سے جو اجماع امت ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو سب سے بڑے بابا پرست کون ہوئے؟ تم یا ہم لوگ؟ سب سے بڑے بابا پرست تم ہو، اور تمہارا تو بابا بھی کسی جوگا نہیں ہے۔ چلو اگر ہم اپنے بابوں کو مانتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ کم سے کم اس لائق ہیں کہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ جناب ہم اس بابے کو مانتے ہیں۔ تو اڈا بابا کی شے۔ اور میں سلام عقیدت بھی پیش کروں گا عادل جٹ صاحب کو کہ انہوں نے انجینئر کے منہ سے ایک سچی بات نکلوا ہی دی، اور وہ بات کیا تھی یہ دیکھیے ذرا۔ علی انجینئر تے شاہی کوئی نہیں، پھر دیکھیں ذرا، علی انجینئر تے شاہی کوئی نہیں۔ تو فرقہ اسٹوڈنٹ قرآن و حدیث کو مانو، بابوں کو نہیں مانتے نہ مانو، کم سے کم قرآن پاک کی کیا تعلیمات ہیں، فرمان مصطفیٰ کیا ہے، احادیث کی کیا تعلیمات ہے، اس کو تو دیکھو، اس کو تو مانو۔ تم نے سب کو جناب دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مانا تو کس کو مانا؟ اس کو جو خود کہتا ہے علی انجینئر تے شاہی کوئی نہیں۔ اور یہاں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، اسی پوڈ کاسٹ کے اندر انجینئر کہتا ہے کہ جناب جو ایک آئیڈیالائز معاشرے کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری خوبیاں ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ آپ سوشل میڈیا کھولیں، یوٹیوب کھولیں، فیس بک کھولیں، اور کوئی پلیٹ فارم ہے وہ کھولیں، اور جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پوسٹر ذرا دیکھیں آپ، جو گند سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اسٹوڈنٹس ڈالتے ہیں وہ شاید ہی کوئی ڈالتا ہو۔ اتنا گند انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا ہوا ہے، انتہائی گھٹیا پوسٹ یہ کرتے ہیں، ولگر لینگویج ان کی ہے، گندی زبان کے اندر بات کرنا، جواب دینا، یہ ان کا شیوا اور شعار ہے۔ کہتا ہے کہ جناب جو ایک آئیڈیالائز معاشرے کے اندر صفات اور خوبی ہونی چاہیے وہ میرے اسٹوڈنٹس کے اندر ہیں۔ ابھی میری ایک ویڈیو، ایک اس کا اسٹوڈنٹ ہے غالباً دانی بھائی آفیشیل کے نام سے، اس کا یوٹیوب کے اوپر چینل ہے، اس نے میری ویڈیو لگائی، جو میں نے دلائل دیے تھے وہ دلائل تو نہ لیے، جو ادھر ادھر کی باتیں تھی وہ کاٹ چھاڑ کے اس کے اوپر میمز لگائی اور اپلوڈ کر دی، اور نیچے اس کے اسٹوڈنٹ جناب آ رہے ہیں، واہ 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 واہ، بڑا اچھا تم کام کر رہے ہو، یہ اچھا کام کر رہے ہو، یہ قرآن و حدیث بیان کر رہے ہو۔ اور پھر اس نے ویڈیو کے اینڈ کے اندر آ کے ایک تحریر چلائی، کہتا ہے کہ جناب ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کا مذاق بنانا نہیں ہے، بلکہ ہم تو ایک مزاحیہ انداز کے اندر قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں۔ مزاحیہ انداز کے اندر میمیں بنانے کو یہ قرآن و حدیث کہتے ہیں۔ ان کا معیار دیکھیے، جب بندہ راہ راست سے ہٹتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، پھر اس کو یہی لگتا ہے کہ جناب میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں،
یہ میمیں بنانا کون سا قرآن و حدیث ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسٹوڈنٹ فرقہ، یہ جو گمراہ کن فرقہ ہے، تمام ہی مسلمانوں کو اس سے محفوظ و مامون رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔